باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج کی پاک انجیل کی تلاوت بمطابق مقدس لوکا 13واں باب 18ویں سے 21ویں آیات تک۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: تمثیلات سلطنت۔ تب وہ کہنے لگا کہ خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے؟ میں اسے کس سے تشبیہ دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جسے ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں بویا۔ وہ اگا، بڑا پودا ہو گیا اور آسمان کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اور پھر اس نے کہا، میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملایا، حتیٰ کہ سب خمیر ہو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ہم دعا کریں۔ اے مہربان زندہ جلالی خداوند، ہم التجا گو ہیں کہ ہمیں حکمت، فہم اور دانائی بخش کہ ہم تیرے کلام کو پڑھ کر، سن کر، اس پر عمل کر کے تیری بادشاہی میں اپنا احسن کردار ادا کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ عزیز مومنین، بادشاہی سے متعلق یہ 2 تماثیل صرف مقدس لوکا کی انجیل میں ہی ملتی ہیں۔ آج کی مقدس انجیل کی تلاوت ہماری توجہ اس امر کی جانب مرکوز کرتی ہے کہ نشوونما ہمیشہ چپکے اور پوشیدگی میں عمل میں آتی ہے۔ آج کی پاک تلاوت کا موضوع بھی ہے کہ مخالفت کے باوجود خدا کی بادشاہی نشوونما پاتی ہے، بڑھتی ہے، پھولتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ مقدس لوکا پچھلے ابواب میں خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں، اور اب یہ تلاوتیں مسیح کے شاگردوں اور حواریوں کے لیے سکون اور تسلی کا باعث ہیں کہ وہ بھی ایسی ہی سخت مخالفت کا سامنا کریں گے۔ عزیزو، خدا کی بادشاہی بڑھتی چلی جائے گی اور یہ مخالفت کے باوجود بہت سے ان لوگوں کے لیے جائے پناہ ثابت ہوگی جو مسیح میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ یوں مقدس لوکا یہاں بیان کرتے ہیں، مسیحیت کی عالمگیریت کی بات کرتے ہوئے دوسری اقوام سے بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے، بسیرا کریں گے۔ یہ نہ صرف اپنے ایمانداروں کی پناہ ہے بلکہ رد کیے ہوئوں کے لیے، دھتکارے ہوئے اور ستائے ہوئے لوگوں کے لیے بھی خدا کی بادشاہی سکونت کا باعث بنے گی۔ عزیز مومنین، آج کی پاک تلاوت ہمیں سکھاتی ہے کہ شیطان اور اس کے کارندے اپنے پورے زور اور ناقص عقل کے ساتھ خدا کے کلام کو پھیلنے اور خدا کی بادشاہی قائم کرنے کی خدمات میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن ان شیطانی عوامل کے ساتھ وہ خدا کی بادشاہی سے نہ صرف رد کیے جاتے ہیں بلکہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر فنا ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ اس کے پھیلنے اور اثر رکھنے سے خدا کی بادشاہی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی پھولتی ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ عزیزو، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مخالفت کے بغیر تو مسیح یسوع بھی اس دنیا میں خوشخبری کی منادی نہ کر سکے۔ لہٰذا تمام تر تکالیف، مشکلات، مخالفت، دکھ، درد برداشت کرتے ہوئے جو خدا کی بادشاہی قائم کرنے میں اپنا احسن کردار ادا کرے گا، وہی آخر میں زندگی کا تاج بھی حاصل کرے گا۔
خدا ہمیں یہ توفیق بخشے کہ اس دنیا کے خداؤں سے ڈرنے کی بجائے ہم صرف اور صرف اپنے زندہ خدا پر ہمیشہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے پیروکاروں کے ساتھ مل کر اس کی بادشاہی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔